السلام علیکم ناظرین، کرنٹ این کے ساتھ میں ہوں عثمان سلطان اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر نواز صاحب جی۔ اس وقت تقریباً الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ کافی حد تک کمپائل ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی کچھ 24 گھنٹے کی دیری لگ چکی ہے۔ پچھلے 8 تاریخ کے 5 بجے سے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ابھی تک جو الیکشنز کے نتائج ہیں وہ کمپائل مکمل نہیں ہوئے، تو کیا کہنا چاہیں گے جی آپ؟ دیکھیں، جب آپ پہلے طریقہ کار ہوتا تھا دھاندلی کے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے گئے۔ کسی دور میں آئی جے آئی بنی، اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ نے سیاسی جماعتیں ختم کی اور سب کو آزاد ڈکلیئر کیا اور غیر جماعتی الیکشنز کروائے، اور آپ نے جو دیکھ لیا، اگر اس سے پچھلے ڈکٹیٹر کی بات کریں تو جنرل ایوب خان کی، تو اس نے بھی یہی سب کچھ جو آج ہوا ہے، یہی سب کچھ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف ہوا، غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ سیاسی جو لوگ محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے، اس وقت کی سردار تھی الیکشنز میں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، میر شیرباز مزاری ہوں، وہ شیخ مجیب ہوں، وہ رسول بخش بلیجو ہوں، اس طرح مختلف ملک کے مختلف شہروں میں لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر جنرل ضیاء کا دور آیا، وہ فسطیت کا دور آیا، 85 کے الیکشن ہوئے تو وہ غیر جماعتی الیکشن ہوئے۔ پھر ایک اور اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ آیا جو آج بھی لادلہ ہے شاید، تو 90 کی دہائی آئی اور 1990 میں آپ نے آئی جے آئی بنائی اور لوگوں کو پیسے دیے، جو آئی جے آئی کے ممبر تھے ان کو پیسے دیے گیا، یہ لو 2 کروڑ، یہ لو 3 کروڑ، یہ لو 4 کروڑ۔ اس وقت یہ فنڈ کافی ہوتے تھے تو وہ جا کے خرید و فروخت کرتے تھے، وہ گھوڑا منڈی لگائی جاتی تھی۔ پھر وہ آپ نے چھانگا مانگا بنتے دیکھا، آپ نے مری کے بھی وہ حالات دیکھے، آپ نے سوات بھی بنتے دیکھا۔ سندھ ہاؤس تو بڑی بات کی بات ہے، وہ تو سیاسی جماعتوں نے خود بنائی، سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی، لیکن اس سے پہلے جو منڈیاں لگی تھی وہ پنڈی سے فون آتے تھے اور لوگ چھانگا مانگا جمع ہو جاتے تھے، کوئی پھر پنڈی کے ہی ساتھ گرد و نواح میں مری میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں پہ منڈی لگتی تھی، وہاں پہ وہ آتے تھے، وہ چیس کھیلتے تھے، پھر ایک ایک گھوڑا کر کے اس کی بولی لگائی جی جاتی عمر تھی۔ بھائی، میں آپ سے ایک اور کویسچن اسی کے لحاظ سے کہ اس وقت نا جو حالات ہیں وہ مزید بگڑتے ہوئے نظر آئیں، چونکہ ایک کمپنی، ایک پارٹی ہے جس نے اپنا جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم بھی کروا لیا لوگوں سے، بہت حق دہائی جو استعمال کی گئی، ووٹ کاسٹ کروائے اور بہت بڑی تعداد میں ان کو ووٹ ملتے ہیں، اور ایک دم سے جو ریزلٹس ہیں، اور اس کے پیچھے پھر ایک اور جو مزے کا کھیل ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ رات 3 بجے الیکشن کمیشن ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو بھی نجی ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کو ریزلٹس دکھائے جا رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک اس وقت تک نجی ٹی وی چینلز کافی حد تک جو تھے وہ بتا چکے تھے کہ فلاں امیدوار، آزاد امیدوار یا کسی پارٹی کا حمایت یافتہ امیدوار اتنی لیڈ سے آگے ہے یا پیچھے ہے، تو اتنے بڑے سرکمسٹانسز کے موجودگی میں آپ نے یکدم سے ہی اتنا بڑا ایک ڈیسیجن لے لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ اس نجی ٹی وی چینلز کے بتائے گئے ریزلٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ملک کے اندر ایک ہنگامی صورتحال برپا کریں گے، لوگ نکلیں گے باہر، وہ جلاؤ گھراؤ وہی تحریکیں دوبارہ سٹارٹ ہوں گی اور الیکشن میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، یہی سے پھر وہ 2013 2018 وہ 45 حلقے، وہ آدھا صوبہ، وہ اس طرح کی معاملات، مطلب الیکشنز تو کروائے جاتے ہیں تاکہ پیسفل ماحول ہو، یہاں پر ایک اچھا ماحول کریٹ کیا جائے، جو گورنمنٹ بن رہی ہے ان کو 5 سال دیے جائیں، وہ اچھے طریقے سے اپنے انتظامات کو رن کریں، لیکن یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہے کہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ابھی جس پارٹی کو پراپرلی نہیں دیا جا رہا، جن کے ریزلٹ ایشوز نہیں کیے جا رہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں گے؟ دیکھیں، یہی المیہ رائے ہے ہمارے جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں، جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں، ہمیشہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں اقتدار پی ٹی آئی کا نہیں بنتا تھا، پی ٹی آئی کا آج اقتدار بنتا تھا۔ اس وقت زبردستی پی ٹی آئی کو جو ہے نا عوام کی جو منشا تھی اس کو سب دوش کرتے ہوئے جوتے کی نوک پہ رکھ کے آپ نے روندا، اور اس وقت آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس وقت اقتدار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا بنتا تھا اور آپ نے زبردستی پی ٹی آئی کو دیا، جو کچھ کیا، جنوبی پنجاب محاذ بنایا آپ نے، نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو کچھ آپ نے فیصلے دلوائے، وہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی معاملات ہوئے تھے کہ جو کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو ہوا، پھر جھرلو پھرا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا رات کو آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، تو آج الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ تو وہ اس دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ وہ سسٹم ابھی تک چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اب وہ چلتا ہے
تو جو لوگ 2018 میں 3 دن بعد ریزلٹس اناؤنس ہوئے تھے شاید آپ کو یاد ہو. اب ایسا وہ سسٹم چل رہا ہے کہ وہ ایسے کہ رات کو جو ووٹ نواز شریف کے حلقے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ وہ ہار چکے تھے. اب وہ یکدم ایسے چلا ہے کہ اس نے نا پتہ نہیں خلائی مخلوق آئی ہے اس کے اندر ووٹ ڈال گئی ہے. اب وہ ووٹ ایسے نکل رہے ہیں اس کے اندر سے باہر سے اور وہ نواز شریف جیت رہا ہے. اسی طرح اور ہم بات کریں سیالکوٹ کی ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو وہاں پہ تحریک انصاف 4 سیٹس جیت چکی تھی. جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ انہوں نے مبارکباد دے چکے تھے, ہار تسلیم کر چکے تھے, اور اب وہ دیکھتے ہیں تو 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو اب وہ لوگ ہیں وہ جب پولنگ ختم ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے وہ ووٹ آئے ہیں. وہ کون ایسا فرشتہ تھا جس نے ایسے ایسے ٹھپے ٹھپے مار کے تو وہ ووٹ ڈال دیے. وزیر داخلہ نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے, پریس کانفرنس کی ہے. اس نے بتایا کہ جتنا بھی یہ بند کیا گیا کمیونیکیشنز کے اندر بیریئر آئے, لوگوں کو تکلیف ضرور ہوئی لیکن یہ لوگوں کے لیے کیا گیا. اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ حاضر و ناظر, اللہ تو حاضر ناظر ہے, لیکن ہم نہیں مانتے. ہمارے ہاں جو حاضر ناظر ہے وہ اس وقت راول پنڈی, ہم اس کو حاضر ناظر جانتے ہیں, اس کو ہم جواب دہ زیادہ سمجھتے ہیں. ہم نے شاید اس کو زیادہ جواب دینا ہے. دیکھیں 5 بجے تک پولنگ کا عمل تھا, آپ نے اس وقت تک سروس بند رکھی, تو 5 بجے کے بعد کون سا خطرہ تھا؟ رات کو 2 بجے 10 بجے آپ بحال کر دیں, ٹھیک ہے جی 5 بجے سروس بند ختم ہوگی, پولنگ ختم ہوگی, 7 بجے پولنگ کا 2 گھنٹے بعد پولنگ سے آپ بحال کر دیتے. لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے. 7 بجے نہیں آپ 8 بجے کر دیتے, اور رات کو صبح فجر کے ٹائم فجر کی اذانیں بھی ہوگی, لوگوں نے فجر پڑھ لی, 6 بجے آپ سروس نہیں. میں آپ کو اسی کے اندر آپ کی ایک بات بتاتا چلوں. بتایا کہ 15 جنوری کے بعد جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں وہ سب ریموٹ کنٹرولڈ تھے, جو ایک سم کے ساتھ کنٹرولڈ کیے جا رہے تھے. اس لیے ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم لوگوں نے 3 بجے کیا ہونا تھا مجھے یہ بتائیں, رات کو 2 بجے 12 بجے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس رپورٹس کی ہمارے پاس, اس لیے انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون شکست سے فاش سے 2-4 ہو رہی ہے. تو اب کوئی ایسا آپ کے پاس ہتھ کنڈا نہیں رہ گیا کہ کیسے اس کو مینج کیا جائے کہ اگر لوگوں ہم جا کے وہاں سے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالیں گے, فارم 45 نہیں دیں گے, تو ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ وہیں پہ کھڑا ہو کے ٹویٹ کرے گا, وہ وہیں پہ کھڑا ہو کے انسٹا پہ کوئی